مدینہ ہے مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں روایتوں کی اگر آپ کے دل کے کانوں تک یہ مصرع پہنچے تو آپ کہیں گے خود مچل کر کے کہ مسلمانوں روایتوں کی صفیں توڑ کے آگے بڑھو، ورنہ جو تم سے آگے ہے وہ تمہیں رستہ نہیں دیں گے۔ آدھوں تک پہنچائے، خیر کوئی بات نہیں، ہمارا کام تو جو تھا وہ ہم نے کر دیا۔ وہ میرے خواب تھے، یہ میرے زخم ہیں، لو میں نے تو سب حساب جاں پر سر عام رکھ دیا، اب جس کا جی چاہے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہاں ایسے کتنے لوگ ہیں جو آخری پہر میں رات کی اس سناٹے کو چیرتی ہوئی سرد رات میں اپنے نبی کے عشق میں بیٹھے ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتائیں، تم نبی والے ہو؟ جو ہیں وہی ہاتھ اٹھائے۔ تم نبی والے ہو، تم خدا والے ہو، مگر خود کو کبھی رسوا نہ کرو، جس سے اپنوں کا جگر چاک ہو تم ایسا نہ کرو۔ کوئی مظلوم اگر کچھ مانگے تو سب کچھ دے دو، کسی ظالم سے مگر درد کا سودا نہ کرو۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں؟ آزما کے دیکھ لو ایک بار، شامیانے کے باہر جتنے نوجوان ہیں وہ سارے کھڑے ہو کے اندر آ جائے، فیصلہ ہو جائے گا ابھی۔ عالی شان میرے دوست، عالی شان میڈیا آپ کو کوریج کر رہے ہیں، ساری دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے کہ رات کے اس پہر میں آپ نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، تو دیکھو کھڑے ہو کے ہم اندر بھی آ گئے۔ خدا کی قسم ایک ایسا بیان ہم سننے والے ہیں، ایک ایسا عظیم شخص ہمارے درمیان چل کے آیا ہے، رات کی صعوبتوں اور سفر کی طوالتوں کو برداشت کر کے مشکلوں کو آپ کی محبت میں ماتھے کا جھومر بنا کر وہ آپ کے درمیان آیا ہے۔ مسلمانوں یہ اس کے ادب کے خلاف ہے کہ کہنے کے باوجود بھی کولم کے باہر ہم اسی طرح بیٹھ کر کے سنتے رہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں اپنے اہل علم نوجوان علماء سے کہ آپ وہاں سے کھڑے ہو جائیں، تشریف یہاں لے آئے۔ میں بغیر کسی تمہید کے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، ان چار مصروں سے استقبال کر رہا ہوں کہ لبوں پہ اپنے دعائیں سجائے بیٹھا ہے، لبوں پہ اپنے دعائیں سجائے بیٹھا ہے، وفا کی راہ میں خود کو مٹائے بیٹھا ہے، اور لگا سکا نہ کوئی آپ کے قد کا اندازہ، یہ آسماں ہے مگر سر کو جھکائے بیٹھا ہے۔ گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائے منبر نور پر اپنی قیمتی نصیحتوں سے عالی جناب قدر و گرامی حضرت اقدس جناب حضرت معاذ ابرار الحق صاحب وہ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اپنے نوجوانوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے سب سے گزارش ہے کہ وہ فوراً جلسے گاہ میں تشریف لے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید انتظار زیادہ لمبا ہو گیا، جو جواب بھی چھوٹا سا لگ رہا ہے کچھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ رہے ہیں کیونکہ جو سو رہے تھے وہ ہمارے قاری صاحب نے اٹھا دیے ہیں، ماشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم،
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي في مقام آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، معزز بزرگوں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں، میں آپ حضرات کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ آپ مبارکبادی کے لائق ہیں۔ سردی کا وقت ہے اور 11:30 بج رہے ہیں اور آپ قرآن کریم کے عشق اور محبت میں، حضرات علماء کرام کی محبت میں، نبی کے واسطے سے نبی تک پہنچنے والی باتیں اور نبی کا تذکرہ اور اللہ کا تذکرہ اور قرآن کریم کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے اور آپ اس محبت میں یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی مجھے بتایا گیا حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، جن کی مستجاب الدعوات کلمات دعاؤں پر اس مجلس کا اختتام ہونا ہے۔ ان شخصیت سے پہلے مجھ جیسے طالب علم کا کچھ کہنا یہ سورج کے سامنے چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن ذمہ داروں کی طرف سے اس طالب علم کو بھی بٹھا دیا گیا۔ بہت ہی مختصر، آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید خطبہ لمبا پڑھا ہے یہ بھی دیر تک ہمیں روکے گا، نہ ایک ہی پیغام آپ کے بیچ رکھ کر اور آپ کے درمیان سے رخصت ہونے کی کوشش کروں گا، لیکن اللہ سے دعا کر لیتے ہیں پروردگار بہت ہی مختصر سے وقت میں کچھ اہم گفتگو کرنے کی، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمانوں، ہاتھ اٹھا کر چند باتیں میں بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ زور سے کہیں اللہ ہے۔ کون ہے پیدا کرنے والا؟ اللہ ہے۔ روزی دینے والا کون ہے؟ اور ہماری بگڑی بنانے والا کون ہے؟ ہمیں موت دینے والا کون ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والا کون ہے؟ جنت تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو یہی ہماری پہچان ہے، اسی لیے ہمیں ایمان والا کہا جاتا ہے کہ ہم نے مان لیا ہے، حالانکہ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے کتنے بالا خانے بنائے ہیں، کیسے میووں سے اس کو سجایا ہے، کیسے تخت اس میں بچھائے ہیں، کیسے تکیے اس میں لگائے ہیں۔ ہم نے تو قرآن میں پڑھ لیا ہے اور اللہ نے کلام مجید میں فرما دیا ہے متکئین ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ کون ہوں گے ٹیک لگانے والے؟ وہ اللہ کے ماننے والے ہوں گے، وہ ایمان والے ہوں گے، جن کی آنکھوں نے جنت کو ابھی دیکھا نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے ایسے محل کو تیار کیا ہے، رب کعبہ کی قسم، اس میں کھانے والی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ کوئی دنیا کی زبان اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ وہاں جانے سے پہلے نہیں لے سکتی، کوئی آنکھ دنیا کے اندر وہاں جانے سے پہلے ایسی چیز کا دیدار نہیں کر سکتی، کوئی ایسی سریلی آواز کو کوئی کان نہیں سن سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے محل تیار کیا ہے جس کا نام جنت ہے۔ اسی جنت کے لیے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم نے نبیوں کی رسالت کو تسلیم کیا ہے، فرشتوں کی جماعت کو مانا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے، ہم نے اللہ کو اللہ کہا ہے، ہم نے اللہ کو اللہ مانا ہے۔ ورنہ قوم تو وہ بھی ہے جب سورج نکل رہا ہے تو کہہ رہے ہیں یہی ہمارا خدا ہے، جب چاند آ رہا ہے ایک قوم یہ کہتی ہے یہی ہمارا خدا ہے، جب چاند ستارے نکل کر آتے ہیں ایک قوم یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہی شاید دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ ایک
एक कौम वो भी है जो अपने ही हाथों से रोशन किए हुए चिराग को यूं कहने पर मजबूर है कि शायद यही हमारा खुदा है। अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया, हमें सारे दर के दरों से बचाकर अपने ही दर का भिखारी बनाया, अपने ही दर का पुजारी बनाया। वो कौन सा रास्ता है? वो वहदहु ला शरीक है, वो अल्लाह की तौहीद है जो अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है। हमने अपनी जबान से पढ़ा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़े अपनी जबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी मोहब्बत में हम यहाँ बैठे हैं, जिसके तज़किरे में हम यहाँ बैठे हैं, खुदा की कसम अल्लाह ने हमारा नसीबा बड़ा अच्छा बनाया है, हमें इंसान बनाया है, हमें ईमान वाला बनाया है। ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है। इन मदारिस के अंदर, इन चार दीवारियों के अंदर, इन बच्चों के जहनों में यही बिठाया जाता है कि पैदा करने वाला भी वही है और मौत देने वाला भी वही है। इसी चीज का नाम ईमान है। अल्लाह ने जहन्नम को भी बनाया है, अल्लाह ने कब्र को भी बनाया है। कब्र के अंदर क्या क्या हो रहा है किताबों के जरिए से, नबी की जबान से निकले हुए कलिमात के जरिए से पता चल रहा है। जैसे किसी के अमाल होंगे वैसा ही बर्ताव कब्र में होगा। मुझे तफसील में कतन नहीं जाना, एक छूसे पर मुझे बोलना है कि हमारा ईमान अच्छी बुरी तकदीर पर है। तकदीर पर ईमान है कि नहीं? हाथ उठा के बताएं किसका है? तकदीर पर ईमान है। अच्छाई है तो वो भी तकदीर में है, बुराई है तो वो भी तकदीर में है। लेकिन इंसान को फिर भी कहा गया, इंसान को फिर भी कहा गया अच्छाई के लिए कदम उठाता जा, फैसला अल्लाह के हाथ में होगा। इसीलिए कभी कभी होता है किसान जमीन को बेहतरीन तरीके से जोतता खोदता है, दाना डालता है, रब की मर्जी नहीं होती कि वो दाना उग करके आए, चिड़िया की चोंच में फंसा देता है, दाना ही खत्म हो गया। अगर चिड़िया भी नहीं उठा पाती तो बारिश को बरसाकर पानी भर दिया गया, दानों को गला करके खत्म कर दिया गया। अल्लाह तो अल्लाह है कि बंजर को हरा कर दे, हरे को मटियाला कर दे और भरी भराई खेती को एक झोंके के जरिए से बर्बाद कर दे। अल्लाह तो अल्लाह है। तो ये तकदीर है। अल्लाह अच्छी बुरी तकदीर पर हमें ईमान पर साबित कदमी अता फरमा दे। मेरे भाइयों, जब हमारा तकदीर पर ईमान है तो इस बात को मान लिया जाए कि अल्लाह ने जो मेरी और आपकी तकदीर में लिखा है वो आ करके रहेगा। ये हजरात मुफ्तियाने किराम, ये असातिज़ाए किराम, ये उलमाए किराम बताते हैं और इन्होंने लिखा है किताबों में कि जो तकदीर में है वो मिल करके रहेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, 1 क्विंटल अनाज उसका खाना मुकद्दर है, जब तक कि वो नहीं खाएगा उसकी मौत नहीं आएगी। यही ईमान है। अल्लाह को 1 बोरी अनाज उसको खिलाना है तभी उसकी मौत आएगी। तो मैं कह रहा हूं कि जब तक एक दाना भी बाकी रहेगा उसकी मौत, जोर से बोलो। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही गुफ्तगू की अपने खानदानियों में, अपने मानने वालों में, और कहा कि जितना तकदीर में होता है उतना ही मिल करके रहता है। जब तक वो नहीं मिलता वो आदमी मरता नहीं। एक गरीब आदमी खड़ा हो गया जिसको पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, जिसका पेट भरने के लिए रोजी नहीं थी, और खड़े होकर के कहने लगा, ए मूसा कलीमुल्लाह, अगर जो तकदीर में मिलना है वो मिल करके ही रहेगा, तो आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि जितना मुझे सारी जिंदगी में मिलना है अल्लाह मुझे एक ही मर्तबा में दे दे। क्या कह रहा है? तुम में से कौन चाह रहा कि सारी जिंदगी में जो मिलना है एक ही मर्तबा मिल जाए? अगर कहीं ये कोटा खुल जाए तो लाइन में लगे मिलेंगे हम तुम भी, कि चलो लें, बाद की जिंदगी भी देखी जाएगी, एक मर्तबा मालदार तो हो। वो गरीब भी खड़ा हुआ और कहा कि मूसा, एक मर्तबा रब से दुआ कर दीजिए कि जितना कुछ मेरे मुकद्दर में है मुझे दे दिया जाए। सैयदना मूसा ने समझाया कि बाज आ जाओ, एक ही मर्तबा की जिद न करो। लेकिन वो गरीब कहने लगा, मैंने कभी अच्छा पहना नहीं, कभी पेट भर के खाया नहीं, जितना मेरी तकदीर में आखिर तक है अल्लाह मुझे अगर वो सारा दे दे तो चाहे कम ही वक्त सही, अच्छा पहन के दिल को संभाल लूंगा, पेट भर करके एक मर्तबा कह तो दूंगा कि मेरा पेट भर गया, मैंने छक करके खाना खा लिया, अच्छी ग़िज़ा को हासिल कर लिया। खैर इसरार पर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह हैं, पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, ये मेरा दीवाना है, ये मुझे मानने वाला है, ये तुझ पर ईमान रखता है, ये तेरी तौहीद का कायल है, ये तुझे वहदहु ला शरीक कहता है, ये अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखता है। ए अल्लाह, जो कुछ इसे मिलना है एक ही मर्तबा में अता कर दे।
اب آپ بھی سوچ رہے ہیں کون سا دروازہ کھلا تھا آسمان کا، وہ جس سے ایک ہی مرتبہ اناج کی گاڑی بھر کے آئی تھی؟ اناج کی گاڑی نہیں آئی تھی، اللہ نے اسباب تیار کیے. ایک ہی بکری کا بچہ اس کے گھر میں تھا، اللہ نے برکت ڈالی اور کچھ ہی وقت میں اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ وہ اتنا بڑا رئیس ہوا کہ جتنا تقدیر میں ملنا تھا جب مل چکا، تو جب اس نے جب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں آ گئی، اس نے فیصلہ کیا کہ آج سے کی میرے دربار میں دسترخوان لگایا جائے گا اور کھانا بنایا جائے گا بغیر مذہب کی چھان بین کے، بغیر گورے اور کالے کی تمیز کے، بغیر کسی برادری کی تمیز کے. اعلان کروایا اس آدمی نے کہ میرے یہاں دسترخوان سجا ہے، کوئی بھی بھوکا آئے، کوئی بھی آئے اور اپنی ضرورت کو پوری کرے، نہیں پوچھا جائے گا نام کیا ہے، نہیں پوچھا جائے گا برادری کیا ہے، نہیں پوچھا جائے گا کہ کون سے دھرم سے تعلق رکھتا ہے. کوئی بھی بھوکا آئے اور میرے دسترخوان پر آئے اور کھانا کھا کے چلا جائے، کوئی سوال نہیں ہوگا. کس نے کیا یہ کام شروع؟ جس نے ایک ہی مرتبہ میں اللہ سے مانگ لیا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا کر دی اور دعا قبول ہو گئی، اللہ نے وہ نعمت اتار دی اور اس نے یہ کام شروع کر دیا. سال 2 سال کے بعد پھر اس بستی سے گزر ہوا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اس میں وہ میرا ساتھی بھی تو تھا، وہ میرا امتی بھی تو تھا جس نے مجھ سے دعا کرائی تھی، جس نے ایک ہی مرتبہ اپنی تقدیر میں اترنے والے رزق کو مانگا تھا اور اللہ سے ہم نے دعا کی تھی. چلو اس کا پتہ لیتے ہیں. لیکن جب تو وہ غریب تھا، اس کے کپڑوں پر پیون تھے، اس کو سر چھپانے کے لیے چھت نہیں تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اس راستے سے جا رہے ہیں تو ایک بڑا سا مکان نظر آیا، ایک بڑا سا محل نظر آیا. بتانے والے نے بتایا کہ یہی وہ محل ہے، وہ اسی آدمی کا محل ہے جس کی تقدیر میں جتنا ملنا تھا آپ نے اس کے لیے دعا کی تھی. یہ اسی آدمی کا گھر ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس مکان میں داخل ہوتے ہیں. میرے بھائیو، مجھے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، توجہ چاہوں گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ جب اس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو وہی آدمی ہے. آپ نے اس سے معلوم کیا کہ یہ کیسے ہوا، کہ یہ ایسے ہوا جب مجھے اللہ نے دیا تھا، میں نے اسی دن سے دسترخوان شروع کیا ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے. سیدنا موسیٰ وہاں سے تو واپس ہو گئے، رب سے لو لگائی اور کہا کہ یا رب، یہ راز سمجھ میں نہیں آیا، یہ راز سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے تو اس بندے کو اتنا دے دیا تھا جتنا اس کی تقدیر میں تھا، پھر جو بعد میں آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تو تقدیر کے خلاف ہو رہا ہے. اللہ متوجہ ہوا، اے میرے کلیم اللہ، اے موسیٰ، جب پوچھنے آئے ہو تو پوچھو. اترا تو اس کے اوپر اتنا ہی تھا جتنا تقدیر میں تھا، لیکن اس نے اس اترے ہوئے رزق سے ہمارے ساتھ تجارت شروع کر دی. کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جتنا تقدیر میں تھا اترا تو اتنا ہی تھا، لیکن اسی رزق کے ذریعے سے اس نے ہمارے ساتھ تجارت کر دی. اسی اناج کے دانوں کے ذریعے سے تجارت شروع کر دی. اے اللہ، کون سی تجارت کی ہے؟ کیا اس نے دکان کی ہے؟ کیا اس نے بازار میں بیپار کیا ہے؟ کیا اس نے دوسری جگہوں پر اناج کو پہنچایا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ تجارت کا مطلب یہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ تجارت یہ کی ہے کہ جو ہم نے اسے دیا تھا اسی دن اس نے دسترخوان پھیلانے کا اعلان کر دیا. اس کے دربار میں کوئی بلا امتیاز آتا ہے اور کھا کر کے چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب اس نے میرے غریب بندوں کو کھلانا شروع کیا، جب میرے مسکین فقیروں کو کھلانا شروع کیا، تو جتنا تقدیر میں تھا وہ تو تھا ہی. ہم نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا جب تک اس کا دسترخوان پھیلا رہے گا ہمارے غریب کھاتے رہیں گے، ہمارے فقیر آتے رہیں گے، اپنی بھوک کو مٹاتے رہیں گے. قیامت تو آ سکتی ہے لیکن یہ رزق بند نہیں ہوگا. یہی آدمی چلا جائے تو بات ایک الگ ہے. رب کا تو یہ نظام ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے خلاف جو کیا ہے وہ کب کیا ہے؟ جب ہم نے اللہ کے ساتھ تجارت شروع کی ہے. بہرحال یہ مدرسہ ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے، ہر مدرسے جلسے میں ہمیں یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ہم اپنے رزق میں برکت کیسے کریں، ہم اپنے گھروں میں برکت کیسے لائیں، ہم اپنے گھروں میں چین کیسے لائیں، ہم اپنی نیندوں میں راحت پیدا کیسے کریں. خدا کی قسم، اگر نیند کی راحت چاہتے
ہو، اگر اپنے گھروں میں برکت چاہتے ہو، اسی اپنی خون پسینے کی کمائی ہوئی دولت میں سے ان مہمانان رسول کا حصہ ماننا ہوگا کہ جو نبی کے قرآن کو پڑھنے والے ہیں، جو اللہ کے کلام کو پڑھنے والے ہیں، اپنی دولت میں سے ان کے اوپر خرچ کرنا ہوگا۔ اپنے بچوں کو جوتی چپل خرید کر پہنانے والوں، ذرا سا یہ بھی سوچا کرو کہ ہماری بستی میں مدرسہ ہے، وہاں نبی کے مہمان ہیں، ان پر جوتی ہے کہ نہیں، ان پر چپل ہے کہ نہیں، سردی کا موسم گزرا ہے، ان پر گرم کپڑے ہیں کہ نہیں، ہمارے بچے نے ناشتہ کیا ہے، اس مہمان نے ناشتہ کیا ہے کہ نہیں، کہیں مدرسے میں ایسا تو نہیں ان کے نیچے بچھانے کا فرض ہے کہ نہیں، ان کو ٹپائی ہے کہ نہیں، ان کو گرم پانی کی ضروریات ان کی پوری ہوتی ہے کہ نہیں، یہ تمام کا ہمارا حق ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ۔ حالانکہ آپ توجہ دیتے ہیں، لیکن اگر پردہ پڑا ہوا ہے تو ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ یہ معمولی بچے نہیں ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے معمولی نہیں ہیں، یہ وہ قرآن پڑھنے والے ہیں کہ میں اور تم تو اپنے بستروں پر ہوتے ہیں، صبح کو یہ سویرا اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، کبھی ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اسی ٹھنڈے میں وضو کر لیتے ہیں، قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ یا رب، ہمارے مدرسے کو بنانے اور چلانے میں جس بھائی کا بھی تعاون لگا ہے، یا رب وہ کہیں بھی ہو اس کا کاروبار بنا دے۔ تم تو ہم تو بستروں پر ہیں، یہ معصوم ہمارے کاروبار کی برکت کی دعا کر رہے ہیں، ہمارے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے بے اولادی کو اولاد کے حالت میں تبدیل کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہماری زندگیوں کے انقلاب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں نبی کے مہمانوں کا فکر کرنا ہے۔ اور ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنے چلا، یہ چھوٹی نسل ہی ہمارا مستقبل ہے۔ اگر اپنے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہو، ان کے عقائد کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو، وحدہ لا شریک کا کلمہ ان کی زندگی میں آنے والے وقت میں دیکھنا چاہتے ہو، تو ان مدرسوں کی دیواروں کو مسمار ہونے مت دینا، ان کو مضبوط کرے رکھنا، ان کو مضبوط کرنا۔ اور میں ہاتھ اٹھا کر کہلوانا چاہتا ہوں، اگر ان مدرسوں کو مال تو مال ہے، جان کی بھی ضرورت پڑی تو کہو انشاءاللہ ہم جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیں۔ ہاتھ ہی اٹھایا، انشاءاللہ نہ کہا، پھر کہے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اگر آپ اتنے بیدار ہیں تو پھر انشاءاللہ ہمارا کوئی بال باکا کرنے والا نہیں۔ ان مدرسوں کی دیواروں کو بھی مضبوط رکھیں گے اور ان میں رہنے والوں کو بھی مضبوط رکھیں گے، محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر جماعت کون سی ہے، تم میں سب سے بہتر طبقہ کون سا ہے؟ قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا طبقہ، اس سے بہتر کوئی طبقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بھیج دو کسی سمجھدار آدمی کو، 2 آدمی وہاں چلے جائیں، سمجھدار مدرسے کے ہونہار بچے چلے جائیں، ہماری مائیں بہنیں وہاں بیٹھی ہیں، وہ بھی تعاون کرنا چاہتی ہیں مدرسے کے لیے، جو بھی کچھ ہے بس لے کر کے آ جائیں، کوئی 10 کوئی 20 کوئی 100 50، جو بھی ہماری مائیں بہن تعاون کرنا چاہتی ہیں ماشاءاللہ بھیج دیں۔ ویسے تو ان کے زنانے مردانے جوڑے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعاون اسٹیج پہ آ رہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، جلسے کی نسبت تو ایک موقع ہوتا ہے مدرسے کا تعاون کرنے کا، روز مرہ میں بھی ہم 500 روپے صبح سے شام تک کما رہے ہیں، تو اپنا ایک نظام بنائے ہم اپنے گھر کا کہ بھئی 100 روپے ہم صبح سے شام تک کمائیں یا 500 کمائیں، ان میں سے ہم حصہ نکالیں اپنے مدرسے کے لیے کہ اتنی رقم اگر ہمیں اللہ نے اتنا دیا تو اتنا، اتنا دیا تو اتنا، ضرور 10 20 100 50 روپے ہم مدرسے کے لیے نیت کیا کریں، اللہ اسی کار خیر سے ہمارے تمام کاروبار میں برکت دے گا۔ کریں گے بھئی انشاءاللہ؟ کوئی یہ طے کر لے کہ مجھے 100 روپے مہینے دینا ہے، کوئی یہ طے کرے مجھے 500 روپے مہینہ دینا ہے، کوئی 50 روپے اپنے ذمے کر لے، خود ہی خود نیت کر لے، اور مدرسے والوں کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، خود مدرسے میں اور احترام کے ساتھ مٹھی بند کر کے لو جی یہ مدرسے کے لیے ہماری طرف سے ہر مہینے یہ کام اگر ہمارے درمیان رہیں گے، ہمارے گھروں میں خوشحالی رہے گی، ہمارے گھروں میں بچے تندرست ہوں گے، روزیوں میں برکت ہوگی اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے جو کچھ تعاون کیا ہے اللہ اس کو بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔